اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون صدق اللہ العظیم۔ یہ جو آیات ان کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے ہم قبیلہ بھائی حضرت صالح کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہاری عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، اس کو آزاد چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اس کو برائی کے ارادے سے ہرگز نہ چھونا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب اپنی پکڑ میں لے لے گا۔ یاد کرو جب قوم عاد کے بعد اللہ نے تمہیں ان کا جانشین بنایا، زمین میں تمہیں بسایا، تم نرم زمین میں محلات بناتے ہو، پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، پس تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے ان کمزور لوگوں سے کہا جو ایمان لا چکے تھے کہ کیا تمہیں اس پر یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ جس چیز کے ساتھ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کو جب آپ تشریف لے گئے، آپ کی قوم پر اللہ نے عذاب نازل کیا، اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کو ان کے دوسرے بھائی کی قوم کی طرف، قوم سمود اسے کہتے ہیں، یہ ان کے بھائی ہی کہلاتے ہیں، عاد اولا ایک ہے اور عاد ثانی دوسرے ہیں۔ تو قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ سمود کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی ان کے آثار موجود ہیں۔ مصری محققین نے یہ باقاعدہ آنکھوں دیکھا حال بھی بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مکان ہے، ہم نے دیکھا کہ جسے پہاڑ کاٹ کر اسے بنایا گیا ہے، اس میں متعدد کمرے بھی بنے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے حوض بھی بنے ہوئے ہیں۔ یہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے صفحہ ہستی سے پر نمودار ہو کر مٹ بھی چکی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 516 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو بار بار بت پرستی سے منع فرمایا اور ایک اللہ وحدہ لم یزل کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ قوم حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی اور وہ کہتے کہ اگر ہمارا طریقہ غلط ہوتا، اگر ہمارا دین باطل ہوتا تو ہمارے پاس اتنی دولت کیوں آتی، ہمارے پاس سرسبز و شاداب باغ کیوں آتے، میوہ جات اور پھلوں کی کثرت کیوں ہوتی۔ یہ تو آج کے لوگوں کا بھی وہم ہے کہ اکثر لوگ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، پیسہ ان کے پاس وافر آ جاتا ہے، ہوتے وہ نافرمان ہیں، وہ بھی سوچ رہے ہوتے پتہ نہیں کس وجہ سے اللہ دے رہا ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ جب کسی کو مال کی کثرت دیتا ہے اسے آزما رہا ہوتا ہے کہ یہ کتنا میری نافرمانی میں آگے جائے گا۔ تو
انہوں نے کہا کہ اگر ہم باطل ہوتے تو یہ مال و دولت، یہ سرسبز و شاداب کھیت، میوہ جات، پھلوں کی کثرت، بلند عمارتیں، عالی شان مضبوط مکان، یہ ہمارے پاس نہ ہوتے۔ اور حضرت صالح کہتے تم اپنا حال تو دیکھو، تم کہتے ہو اللہ کے برگزیدہ ہو، تمہارے پاس غربت ہے، تمہارے پاس جو لوگ رہتے ہیں ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اور اس میں کمپیریزن تم کر دو کہ اگر تم اللہ کی قرب میں ہوتے تو اللہ تمہیں نواز دیتا، تمہیں دولت دے دیتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تم جن مضبوط مکانوں، دیگر سامان زیست پر فخر کر رہے ہو، اگر تم ایمان نہ لائے ایک لمحے میں سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو مسترد کر دیا، کہنے لگے اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں پھر کوئی نشانی دکھائیں، کوئی نشانی ہونی چاہیے، پتہ چلے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اب وہاں پر جو محسرین کرام نے لکھا ہے کہ ایک سمود کے جتنے لوگ تھے ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کوئی نشانی دکھائیں۔ اچانک سے انہوں نے کہا یہ جو آپ کو چٹان نظر آ رہی ہے نا، تو اس میں سے ایک اونٹنی کو پیدا کر کے دکھائیں، یہ صفات ہونی چاہیے، 10 ماہ کی گابن ہو، اس کے پیٹ میں 10 ماہ کا بچہ ہو، لیکن جو ہی وہ آپ پیدا کریں پیٹ میں بچہ ہو اور اس کے بعد وہ بچے کو جنم دے دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پھر ان سے قسمیں لی کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، میں یہ تمہاری ڈیمانڈ پر معجزہ پورا کر دوں گا۔ کہنے لگے آپ ایسا کر کے دکھائیں۔ وہ حیران تھے کہ یہ اونٹنی فطرتی طور پر بھی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہو جانا باپ کے بغیر، تو یہ تو اللہ کی قدرتیں ہیں۔ تو کہنے لگے پتھر سے کیسے اونٹنی پیدا ہوگی؟ اچھا پیدا ہو گئی تو پیٹ میں بچہ کیسے ہوگا؟ پھر بچے، اس کے لیے پروسیجر ہے سارے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ایک فطرت نے وہ قانون بنایا، ایک ترتیب ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے اللہ کے آگے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میرا جو مطالبہ ہے انہوں نے کیا ہے اسے پورا فرما دے۔ اتنے میں دیکھتے ہی دیکھتے بہت بڑی اونٹنی اس چٹان سے پیدا ہو گئی۔ یہ تھی اللہ کی صفات۔ اس معجزے کو دیکھ کر، بڑا معجزہ تھا یہ، اکثر لوگ ایمان لے آئے، کچھ ایسے تھے کہ پھر بھی گمراہی پر رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا یہ جو اونٹنی تمہارے سامنے ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اسے زمین پر کھانے دینا، یہ جہاں چاہے گھاس چرے، اسے کچھ مت کہنا۔ جس گھاٹ سے حوض سے پانی تم پیتے ہو ایک دن تم پیو گے اور ایک دن میری اونٹنی پیے گی۔ اور ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے یہ، قرآن نے کہا ہے ناقۃ اللہ، سارے جہان میں اونٹ پھر رہے ہیں تو اللہ نے بنائے نا، لیکن اللہ نے اس اونٹنی کو خاص کہا یہ میری اونٹنی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن ساری قوم سمود پانی پیے گی، اس لیے کہ اونٹنی ایک ہی دن میں سارا پانی پی جاتی تھی۔ اور وہ جگہ تھی، میں نے تقریر میں جمعے پہ بتایا تھا کہ جو ہمارا اس وقت موجودہ ایبٹ آباد ہے نا، یہ جو اس کا حلقہ ہے ایبٹ آباد، اتنی جگہ پر وہ ہوش پھیلا ہوا تھا، قوم سمود رہتی تھی اور اتنی جگہ پر ان کا ہوش تھا، وہ سارا پانی ایک ہی دن میں اونٹنی پی جایا کرتی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اس دن نہ تمہارے جانور پیئیں گے، نہ ہی تمہارے بچے اور نہ تم۔ انہوں نے کیا شروع کر دیا کہ اونٹنی کا دودھ نکال کر پینا شروع کر دیا۔ پھر شیطان نے انہیں ایک فتنے میں مبتلا کر دیا۔ ایک شخص جس کی آنکھیں نیلی اور اس کا رنگ سرخ تھا، جس کا نام کیدار تھا، وہ ان سب کا سردار جو انکار کرنے والے تھے۔ شیطان نے مشورہ دیا اونٹنی کی کونچیں کاٹی جائیں۔ کونچیں اونٹنی کی ٹانگوں کو کہتے ہیں۔ امام جریر نے لکھا ہے لوگ جو تنگ تھے کہ ایک دن سارا پانی وہ پی جاتی ہے، ایک دن ہم، وہ خاموش رہے۔ صدوق نامی ایک حسین عورت، اس نے کیدار سے کہا اگر تم اونٹنی کی کونچیں کاٹ دو
تو میں بھی اور ایک اور حسین لڑکی کو بھی بطور انعام تمہیں ہم خود کو پیش کر دیں گے۔ اب یہاں پر بھی ایک عورت نے انہیں ورگلایا ہے۔ آخر طے ہو گیا، راستے میں وہ کیدار چھپ کر بیٹھ گیا۔ اونٹنی جیسے ہی چراگاہ کی طرف آئی تو تقریباً 7 بندے نکلے، اور یہ 2 بندے، ایک کا نام ہے کیدار اور ایک کا نام ہے مصدع، یہ دونوں باہر نکلے۔ 9 آدمیوں نے مل کر اس اونٹنی کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ وہ اونٹنی جب قتل ہو گئی تو جو اس کا بچہ پیدا ہوا تھا وہ پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو خبر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا آخر وہی ہوا جس کا مجھے خوف تھا، اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، 3 دن کے بعد تمہاری نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ 3 دن کے بعد ایک بجلی چمکی، کڑک کا عذاب آیا، اور اسی رات میں اللہ نے سب کو تباہ کر دیا۔ یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات بار بار انبیاء علیہ السلام، ان کے ورثاء علماء یہ آیات پڑھ کے سناتے ہیں کہ نبیوں کے احکامات کا انکار کرنے والوں پر اللہ نے ایسے ایسے عذاب نازل کیے ہیں، راتوں رات انہیں اللہ نے پلٹ دیا۔ میں نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا بھی آپ کو بتایا کہ راتوں رات ان پر عذاب آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام یعنی قوم سمود پر بھی عذاب آیا، راتوں رات انہیں ختم کر دیا گیا۔ نبی علیہ السلام کی امت کو بار بار جھنجھوڑ کر یہ کہا جا رہا ہے گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کے رستے پہ آ جائیں، اللہ کے احکامات پر عمل کریں۔ اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو نبی علیہ السلام کی نسبت کا کمال ہے، ورنہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی ہمارا نظریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔